حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق واذا لحقتہ احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ اور میں میت قبر میں ایسی ہوتی ہے جیسے دریا کے پانی میں ڈوبنے والا بندہ ہو۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ میت قبر میں کس حالت میں ہوتی ہے، فرمایا گہرے دریا، مہیمانہ، نہر، جو بھی آپ سمجھیں، گہرے پانی میں ڈوبنے والے بندے کی طرح ہے وہ میت جو قبر میں ہے۔ اور میں جیسے ڈوبنے والے بندے کو کسی کے ہاتھ کے سہارے کا انتظار ہوتا ہے، میت کو قبر میں کسی کی دعا کا انتظار ہوتا ہے۔ ینتظر دعوۃ، اب پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ دعائیں آپ جو کرتے ہیں یہ کہاں جاتی ہیں؟ یہ دعائیں تو پہنچتی ہی نہیں ہیں، آپ معاذ اللہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ ہر بندے کے اپنے ہی کام آئیں گے، کسی اور کا عمل کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اگر یہی منطق درست ہے تو پھر کوئی اہل ایمان اپنی اولاد کو قرآن حفظ تو نہ کرائے، کوئی اپنی اولاد کو عالم بھی نہ بنائے، کوئی اپنی اولاد کو جہاد پہ نہ بھیجے، جبکہ یہ تو حدیث مبارک میں ہے کہ کسی کا اگر بیٹا قرآن کا حفظ کرے، اس پہ عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی نور سورج سے زیادہ ہوگی۔ اگر یہ منطق سوچی جائے کہ قرآن تو حفظ بچے نے کیا ہے، مدرسے کی صحبتیں، سفر، تنگی، بھوک پیاس برداشت اس نے کی ہے، اس میں والدین کو کیوں حصہ مل رہا ہے؟ اس میں والدین کا تو حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھی محنت ہم نے کی ہے، قرآن ہم پڑھے ہیں، قرآن کو حفظ کیا، قرآن کا علم رکھا، اس میں والدین کا حصہ کیوں آ گیا؟ بلکہ حدیث مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے من تعلم القرآن وعمل به، جس نے قرآن پڑھا، اس پہ عمل کیا اور دوسروں کو پڑھایا، اور میں بھی والدہ ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے ارشاد فرمایا میت قبر میں ایسی ہوتی ہے جیسے دریا یا نہر کے پانی میں ڈوبنے والا بندہ ہو۔ مثلا ہم میں سے کوئی بندہ تیرنا نہیں جانتا، کبھی شوق ہوا کہ نہر میں نہائیں، دریا میں نہائیں، اور کبھی گہرے پانی میں گر گئے، ڈبکیاں آئیں، ناک کے انتروں سے پانی، آنکھوں میں پانی، سانس پھولنے لگی۔ اچھا بتائیے جس بندے کی سانس پھولے اور پانی کی گہرائی اسے ڈبو رہی ہو، اس بندے کو اس کا کیا خیال ہوگا؟ جائیداد کا نہیں، گھر کا یقیناً نہیں، اپنی گاڑی کا نہیں، اسے ایک ہی خیال ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح میری جان بچ جائے، اپنا آئے یا غیر آئے، عربی ہو، اجمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، اپنا ہو، دشمن ہو، بس کوئی بھی ہو، مجھے ہاتھ کا سہارا دے، مجھے سہارا دے، میں بچ جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا میت بھی قبر میں ایسی ہی منتظر ہوتی ہے جیسے گہرے پانی میں ڈوبنے والے بندے کو کسی کا انتظار ہوتا ہے۔ اور میت کو کس بات کا انتظار ہوتا ہے؟ جائیداد کا، مال کا نہیں، یہ حدیث ہے۔ فرمایا ینتظر دعوۃ، اسے دعا کا انتظار ہوتا ہے۔ تلحقہ من اب، کون سی دعا؟ جو اس کے حق میں اس کا باپ کرے، اس کی ماں کرے، اس کا بھائی کرے، اس کا دوست کرے۔ یعنی میت کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں ہی سے امید ہوتی ہے کہ میرے حق میں دعا کریں گے، مجھے کوئی ثواب بھیجیں گے۔ اور میں پھر فَإِذَا لَحِقَتْهُ، پر میں جب اس کو دعا مل جاتی ہے، کسی کا حقدار، اپنی والدہ، والد، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، کیونکہ یہ تو کوئی نظام نہیں ہے نا کہ پہلے باپ جائے گا بیٹے بھی چلے جاتے ہیں، یہ تو نظام نہیں ہے نا کہ پہلے ماں ہی مرے گی تو پھر بیٹی جائے گی، بیٹیاں بھی چلی جاتی ہیں۔ دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، پھر پوتا آئے گا۔ لیکن ایسا ہے کہ دادا زندہ ہے، پوتا جا رہا ہے، باپ زندہ ہے، بیٹا جا رہا ہے، ماں زندہ ہے، پوتی جا رہی ہے۔ دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ تو فرمایا
جب اسے دعا مل جاتی ہے فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب اسے دعا مل جاتی ہے، ذرا وہ حدیث مبارک پہ سن لیجئے اور اپنے ایمان کو اور اپنے وجدان کو ٹھنڈا کیجئے۔ فرمائے پھر ایسا ہو کَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، میں تشریحی انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ اس دعا کو میت کے سامنے رکھا جاتا ہے اور ساری دنیا کی جائیداد کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے باپ تجھے جائیداد چاہیے، رقبے چاہیے، مربے چاہیے، کان حب الیہ من الدنیا وما فیہا، میت کہتی ہے سب کچھ تم رکھ لو مجھے دعا دے دو، کیونکہ میرے کام ہی دعا نہیں، میرے کام ہی دعا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اس پہ بھی پابندی ہے بھائی، ادھر مانگے تو ادھر نہ مانگے، ایسے مانگے تو ویسے نہ مانگے۔ میں نے کہا بھائی ہم نے تو قرآن میں ایسا ہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جب محبوب تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں، میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دینا میں قریب ہوں، اور ہر دعا کرنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا کوئی وقت تو نہیں بتایا، آپ نماز کا کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، زکوٰۃ کا بھی وقت ہے۔ اب میرا دل چاہے کہ میں اٹھوں، نماز اثر کا وقت قریب ہے لیکن میں مغرب کی نیت کروں، نہیں ہوگی نماز۔ میرا دل کر رہا ہے جی میں رات کو لمبے سفر پہ جانا ہے تو عشاء بھی سے پڑھتا جاؤں، شریعت کہتے ہیں نہیں، عشاء تمہیں عشاء کے وقت میں پڑھنی، مغرب تجھے مغرب کے وقت میں پڑھنی۔ دل کر رہا ہے میرے پاس مال آ گیا، چلو بھی ذی الحجہ کے مہینے میں، قربانی کے مہینے میں میرے پاس وقت نہیں ہوگا، اس وقت پیسے نہیں ہوتے، میں حج ابھی کر کے آ جاؤں، شریعت کہتے ہیں نہیں، حج تمہیں اسی مہینے میں کرنا ہے۔ بھائی ٹھنڈک کا موسم ہے، دن چھوٹے ہیں، صحت ساتھ دے رہی ہے تو روزے رکھ لوں، شریعت کہتے نہیں، روزے تم پہ فرض رمضان کے دنوں میں ہوں، وہ گرمی کے دن ہوں یا سردی کے دن ہوں، وہ چھوٹے دن ہوں یا لمبے دن ہوں۔ اب جو اللہ نے فرض کر دیا ہے اسے نہیں بدل سکتے، لیکن کچھ چیزوں کا اللہ نے وقت نہیں بتایا، جیسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کوئی وقت نہیں۔ آپ بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، آپ موٹر سائیکل چلا رہے اللہ اللہ کرتے رہے، آپ دکان پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے، سرکار پہ درود پڑھنے کا بھی کوئی وقت نہیں، جب پڑھیں سفر پہ پڑھیں، کھیت میں کام کر رہے پڑھیں، کھیت کو پانی لگا رہے پڑھیں۔ ایک صاحب کہنے لگا، میں نے کہا آپ دیکھیں جی کوئی بندہ گندگی کے یا ناپاکی کے مقام پہ بیٹھ کے پڑھے گا درود، میں نے کہا گندگی کے مقام پہ آپ اپنے باپ کا نام نہیں لوگے تو ہم حضور کا نام کیوں لیں؟ وہ تو عقل کی ہی گوارا کرتی نہیں ہے کہ ایسے پاک کو گندگی کے مقام پر ایسے پاک نام کو لیا جائے۔ تو میں نے کہا کوئی بھی اللہ کا ذکر برے مقام پہ نہیں کرتا، ناپاکی کی حالت میں نہیں کرتا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کا پاک نام ہے اور پاک حالت میں کیا جائے، ذکر بھی، اور اس لیے دعا کا بھی کوئی وقت نہیں۔ شریعت کے اندر رسول پاک نے دعا کے کوئی اوقات نہیں بتائے کہ اس وقت مانگو اس وقت نہ مانگو، ہاں یہ کہا گیا کہ اس وقت نماز نہ پڑھو۔ جیسے 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں کسی قسم کا سدا جائز نہیں ہے، جیسے صبح جب سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ آدھا گھنٹے بعد تک، اور جب دوپہر کے زوال کا وقت آتا ہے اس وقت بھی آپ نہیں کر سکتے، اور جب نماز اثر پڑھ لیں اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو، رنگ اس کا پیلا پڑ جائے، لال پڑ جائے، اس وقت بھی آپ کو حکم ہے کہ آپ سدے کی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت آپ رب سے دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگے، اس کی کوئی قید نہیں ہے شریعت میں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب فَإِذَا لَحِقَتْهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، جب میت کو اہل ایمان کو دعا مل جاتی ہے تو فرمایا پھر اسے ساری دنیا سے زیادہ پسند بھی وہی دعا ہوتی ہے۔ پھر آگے جو مثال دی ہے فرمایا ان اللہ تعالی لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال۔ اللہ اکبر، ذرا اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اسی ہاتھ کی دعا کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ دعا جسے تم ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہو، تم سمجھتے ہو خالی ہاتھ ہے، تم سمجھتے ہو میرے چھوٹے ہاتھ ہیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ وہ دعا اہل قبور کو اتنی لمبی کر کے دیتا ہے کہ انہیں مثل پہاڑ لگتی ہے، کہ جیسے پہاڑ امڑ کے آ جائے، اتنی بڑی دعا ہے۔ اور دعا ہے، حدیث پاک میں کہا گیا الدعاء عبادت، دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی آپ جب بھی نیک کام کریں دعا مانگیں۔ اچھا کون سی نماز ہے جس میں رب نے دعا نہ رکھی ہو؟ ہر نماز میں دعا ہے، ہر مقام پہ دعا ہے،
ہر لمحے دعا ہے. اگر آپ ترتیب بیان کرنا چاہیں تو تھک جائیں گے, دعاؤں کی ترتیب ختم نہیں ہوگی. بھائی دیکھیں نا, شریعت تو ہمیں کہتی ہے گھر میں جاؤ تو دعا مانگو, گھر سے نکل رہے ہو تو دعا مانگو کہ اللہ تجھ پہ توکل کر کے نکل رہا ہوں, میرے گھر کی حفاظت تو ہی کرے گا. گھر آئے تو دعا مانگو, پانی پینا ہے تو دعا مانگو, پانی پی چکے ہو تو الحمد کی صورت میں دعا مانگو, کھانا کھانا ہے تو دعا مانگو, کھانا کھا چکے ہو دعا مانگو, حتیٰ کہ اپنا چہرہ اگر آئینے میں دیکھا ہے تب بھی دعا مانگو کہ اللہ تو نے میری صورت کو تو اچھا کیا ہے, میرے اخلاق بھی اچھے کر دے, میری سیرت بھی اچھی کر دے. کنگھا دینے کی بھی دعا بھائی, سر پہ تیل لگانے کی بھی دعا, وضو کرنے کی بھی دعا, چہرہ دھونے کی دعا, بازو دھونے کی دعا, وضو کر چکنے کی دعا. اللہ اکبر. چاند گرہن دعا, سورج گرہن دعا, مشکل آ گئی دعا. بھائی کس مقام پہ دعا نہیں ہے؟ بقیہ قصور ہمارے حقداروں کا ہے کہ انہیں دعا نہ دے. جس ماں نے ہمیں دعائیں مانگ مانگ کر رب سے ہمیں بڑا کیا ہے, رب سے دعائیں مانگ مانگ کر ہماری سلامتی کی, ہماری لمبی حیات کی, ہماری زندگی کی آسانی کی, اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, کہ ہم اتنا ہی نافرمان اور بے وفا بن جائیں کہ ماں کے مرنے کے بعد دعا ہی نہ دے سکیں, باپ کو دعا ہی نہ دے. وہ تو ہر وقت ہمارے لیے دعائیں مانگتی تھی, ہر وقت. اس لیے دعا مانگنے میں کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے, دعا مانگی جائے. نبی پاک نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت کا مغز ہے, مخ العبادہ, مغز عبادت ہے دعا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے, اب ذرا غور کیجئے, اگر میری آپ کی دعا ہمارے والدین کو یا میری آپ کی نیکی ان کو نہیں پہنچنی تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں یہ ربی جعلنی کیوں رکھی ہے, جس کا ترجمہ ہے ربنا اغفر لی, اللہ میری بخشش کر, ولوالدی, میرے ماں باپ کی بھی کر, وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت کے دن ہر اہل ایمان کی بھی بخشش کر. فرض میں, سنت میں, نفل میں, ادا میں, قضا میں, ہر وقت دعا ہے. بلکہ دعا, اللہ اکبر, دعا. میں ذرا مسلم بخاری کی حدیث پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے, مشکات المصابیح میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے. حضرت عمر نے حضور سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر ہمیں دعاؤں میں نہ بھولنا. سرکار تو رحمت للعالمین ہے, انہی کی دعا کے صدقے تو ہماری شکلیں بچی ہوئی ہیں. لیکن وہ بھی فرما رہے عمر, الفاظ سنیے, اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسنا فقال کلمۃ ما یسرنی ان لی بہا دنیا. اور حضرت عمر نے کمال کی بات کی, فرمایا میں نے جب عمرے کی اجازت مانگی حضور سے, فرمایا جب وہاں جانا ہمیں دعاؤں میں نہ بھولنا, دعا کرنا. یعنی رسول پاک تعلیم دے گئے دعا کی. ارے ان کو دعا کی ضرورت نہیں, وہ شانے والے, ہماری دعا کی ضرورت نہیں. ہم درود ان پہ نہ بھی بھیجیں, ان کی ذات کی شان میں کمی نہیں آئے گی. ہم تو اپنے بھلے کے لیے دیتے ہیں, درود ہم ان پہ پڑھتے ہیں, بھلا ہمارا ہو جاتا ہے. ذکر اللہ کا ہم کرتے ہیں, بھلا ہمارا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں سجدہ نہ بھی کیا جائے, وہ محتاجی سے پاک ہے, عاجزی سے پاک ہے, وہ تو قادر و قدیر ہے. لیکن قربان چاہیے. حضرت عمر کہتے فقال کلمۃ ما یسرنی, حضرت عمر کہتے خدا کی قسم زندگی میں اتنی خوشی عمر کو کبھی نہیں ہوئی جتنا نبی کے اس فرمان سے ہوئی کہ حضور نے مجھے کہہ دیا کہ دعاؤں میں نہ بھولنا. یعنی کملی والے نے مجھے اپنے حق میں دعا کرنے کے بارے میں کہہ دیا, اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے, فرمایا فقال کلمۃ ما یسرنی ان لی بہا الدنیا, دنیا میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا کملی والے محمد کے اس فرمان سے ہوئی. عزیزان گرامی قدر, اس لیے مسلمان کا جمع ہونا, دعائیں کرنا, جنازہ, بلکہ حدیث مبارک میں ہے نا, ما من میت تصلی علیہ امت مسلمین تبلغون 100, فرمایا کسی اہل ایمان مرد یا عورت جو انتقال کر جائے اس پہ اگر 100 مسلمان جنازہ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. یہ دعا ہے. اگر ثواب جانا ہی نہیں ہے تو پھر تو جنازے کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. جنازہ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے بخشش کے لیے, جنازے کا پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے, بخشش کے لیے. اور وہاں ذکر خدا بھی ہو رہا ہے, حضور پہ درود بھی ہے, دعا بھی ہے,
کہا گیا 40، ایک حدیث میں ہے کہ 40 40 ایک میں ہے 100، 40 مسلمان جمع ہو جائیں یا 100 مسلمان جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میت کی بخشے فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی، اپنے حقداروں کے بارے میں بھی کرتے رہنا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا اجر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو سسٹم ہے قبر پہ جانا شرک ہے، بھئی کیسے شرک ٹھہر گیا بھئی؟ جس کی زیارت کا رسول کریم نے حج کے برابر کا ثواب قرار دیا ہے، وہ شرک کیسے ہو گیا؟ شرک ایسے ہی ہے، یعنی شرک پیچھے پھر رہے ہمارے، شرک ہماری جان نہیں چھوڑا، وہ تو چھوڑ دے لیکن مولوی ہماری جان نہیں چھوڑتے، ہر بات شرک ہے، یہ بات شرک ہے، یہ بات شرک ہے۔ اوے اللہ دے بندے ہو، پاکستان کیا پوری دنیا میں 70% وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کی قبور پر یا اہل ایمان کی قبور پہ جاتے ہیں؟ اگر وہ سارے مشرک ہیں تو بچے گا کون؟ پھر جنت کس کے لیے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ جو اللہ نے فرمایا کہ محبوب دیکھو گے لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ نکال رہے ہیں۔ یہ آپ جب کسی کو مشرک کہیں گے تو دین سے نکال دیں گے نا، مشرک ہوتا ہی کافر ہے۔ جب مشرک ہی کہیں گے تو دین تو آپ نے اس کا ختم کر دیا۔ پھر جنت اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ساتوں زمین و آسمان کی وسعت سے بھی خدا نے جنت کی وسعت زیادہ بنائی ہے۔ وہ جنت کس کے لیے ہے؟ وہ اہل ایمان ہی جائیں گے۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا قیامت کے دن وہ بھی جنت میں جائے گا، جنت جائے گا۔ ہاں اللہ کے کرم کے صدقے چلا جائے یا حساب کتاب کے بعد چلا جائے وہ معاملہ ہے۔ ہاں حساب کتاب پر حق ہے، حساب دینا ہے، وہ ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ میں حساب کے کتنا قابل ہوں۔ اللہ چاہے تو کرم کے صدقے معاف کر دے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جامن میں برگے منہ کالے، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جاوے میرا۔ وہ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک بندہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے بغل میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر کا سامنا ہو گیا، کیونکہ آج کل کے حکمران تو ہے نہیں، اپنی پارٹی کا بدماش بھی ہو تو چھڑوا دو، دوسری پارٹی کا غریب بھی ہو تو اندر کروا دو۔ ہمارے ہاں تو سیاست یہی کچھ ہے، پہلے ایمانداری ہوتی تھی، یہی ہوتا تھا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ روڈ بنوا دیں گے، میں نے کہا اس لیے روڈ بنوا رہے ہو تاکہ چوروں کو بھاگنا جلدی ہو جائے۔ بھائی آپ نہ بنوائیں روڈیں، ہمارے جان کی حفاظت کریں، ہمارے مال کی کریں۔ ہاں ہمارے یہاں وہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں ایک بندے کی بکریاں چوری ہو گئی، بوڑھی عورت کی، اور وہ آئے دورے کے لیے تو پہنچ گئی اماں، اس نے دامن پکڑیا سلطان صلاح ان کا محمود غزنوی کا، انہوں نے کہا میرے بکریاں چوری ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا اماں پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کر کچھ نہیں سکتے تو حکمران کیوں بنے ہو؟ جب کر ہی کچھ نہیں سکتے تو حکمران ہی کیوں ہو؟ بھائی جب میں بول ہی سکتا تو ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ یہی بات ہے نا، جب آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنا آتی تو آپ گاڑی پہ کیوں بیٹھے ہیں آگے چلانے پہ؟ جب آپ حکمرانی نہیں کر سکتے تو اور کام کریں، ہل چلائیں، کھیتوں کو پانی لگائیں، اور کام کریں۔ آپ کو یہاں آنے کا حق کس نے دیا ہے؟ رسول پاک کا فرمان ہے اللہ نے اگر کسی کو 100 بندوں پر، بعض روایت میں ہے کہ 7 بندوں کا بھی امیر بنایا اور اس نے انصاف نہ کیا، خدا اسے جنت کی خوشبو سونگنے دے گا۔ یہ وعید ہے، اور یہ باتیں بتایا کریں، سنایا کریں۔ آپ اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا، جو کچھ ہونا منظور خدا ہونا۔ حق بیان کرے کرے، قل الحق لو کان مرا، حق کہہ دیا کریں اگرچہ کڑوائی کیوں نہ، اور حق ہمیشہ کڑوائی ہو۔ اس لیے احباب اسی وقت گزارش ہے کہ جایا کریں، اہل ایمان والدین کی قبور کو دیکھا کریں، اولاد کا حق ہے جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خود سنت پاک ہے، سرکار اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ بھی گئے ہیں، بلکہ شہدائے احد کی قبر ہر سال کے ابتدا میں حضور شہدائے احد کی قبور پہ تشریف لے جاتے تھے، فرماتے سلام علیکم یا دار قوم مومنین، اے سلامتی کے گھر میں سونے والے تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ سرکار دعائیں دیتے، بلکہ ہمارا تعلق بھی رسول پاک نے توڑا نہیں ہے اپنے حقداروں سے کہ اب تم دفن کر کے آ جاؤ، جیسے ہندو کا عقیدہ ہے کہ بس جلا دیا۔ یہ تو شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ورنہ ہماری میتوں کو بھی جلایا جاتا۔ ان دیکھو
عقل کے اندھو کو وہ جلا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جب انسان ہی نہیں تو حساب کیسے دے گا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے جو دوبارہ بھی پیدا فرما لے گا۔ تم قبر میں نہ بھی دفن کرو تو وہ شمشان گھاٹ ہی اس کی آخرت ہے، تم قبر میں نہ بھی دفن کرو تو پانی میں ڈوب مرنے کے لیے پانی ہی قبر ہے، اگر کسی کو شیر بھی کھا گیا تو شیر کا پیٹ ہی قبر ہے۔ یہ تو صرف اوجھل ہے، اللہ چاہے تو سارے جہان کے سامنے بھی حساب لے گا، لیکن اگر وہ حساب ہمارے سامنے لیا جائے تو ہم اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں، ہماری حالت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے اپنے حقداروں کو دعا ضرور دیا کریں، جایا کریں، آپ کو جتنا بھی توفیق ہو۔ خیرات کرنا، لنگر پکانا، یہ تو توفیق پر ہے، اللہ آپ کو توفیق دے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی اس پہ فرض نہیں، یہ نہیں کرے، لیکن یہ بھی نہ کہا جائے کہ جی یہ رسمیں بھی رسمیں نہیں ہوتی، یہی سال ہے۔ بعض لوگ جب اعلان کرواتے ہیں نا ایک جگہ پر، ایک بندہ کہا جی غلام بندے کی رسم کلخانی، تو میں نے کہا بھی رسم کیسے ہے؟ میں نے کہا جی کیوں رسم نہیں ہے؟ میں نے کہا رسم نہیں ہے نا، اصالہ ثواب النبی کی سنت ہے، اسے رسم کیوں کہہ رہے ہو؟ رسم کہنا ہی غلطی ہے تمہاری، رسول پاک کی سنت ہے، اپنے حقداروں کو، مسلمانوں کو ثواب پہنچانا سرکار کی سنت ہے، اسے رسم کیوں کہہ رہے ہو؟ رسم کہو غلط، جب تم رسم کہو گے تو لفظ ہی بتا رہا ہے کہ تم نے اپنا ایجاد کیا ہے، لیکن نہیں۔ صحابی آئے حضرات بن عبادہ، حضور میری والدہ کا اچانک انتقال ہوا ہے، ہم اسے اپنے زبان میں کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہونا، دل کا دورہ پڑنا، اچانک، لو تکلمت تصدقت، میری ماں اگر وقت اللہ ان کو دیتا بولنے کا تو میری ماں صدقہ کر دے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو پہنچے گا؟ اور میں ہاں۔ حضور کیا کروں؟ آپ نے دیکھا پانی کی ضرورت ہے، اس دور میں پانی کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ذہن نشین کریں، اگر آپ سے کچھ مانگے نا فقیر کہ مجھے آٹے کی ضرورت ہے، آپ اسے زبردستی دینا بھی چاہیں اس کی طلب پہ دیں۔ غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ نے میں نے آٹا دینا ہے، اس کو آٹے کی ضرورت ہے، میں نے کپڑا دینا ہے، وہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو دینا ہی اللہ کے نام پر، اب مسجد میں پنکھے کی ضرورت ہے اور آپ نے میں نے تو ٹوٹیاں خرید کے دینی ہے، تو بھائی جو چیز ضرورت ہے وہ دی جائے، یہ زیادہ ثواب ہے۔ سرکار نے دیکھا اس دور میں پانی کی قلت ہے، میٹھے کنویں کے پانی، کنویں نہیں ہے میٹھے پانی کے، آپ نے فرمایا تو پانی کا انتظام کر، تو انہوں نے کنواں کھدوایا، حدیث میں حفر بئرن قال هذه لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، حالانکہ تھا اللہ کے نام پر، لیکن فرمایا پیے گی خلق خدا، اس کا ثواب تیری ماں کو روح کو پہنچتا ہے، یہ حدیث ہے۔ ایک شخص نے پورا باغ دے دیا والدین کے نام پر، ایک صحابی تھے انہیں اونٹ قربان کر دیے، تو مختلف روایات ہیں، یعنی اونٹ بھی کیے گئے، باغ بھی دیے گئے، کنویں بھی کھدوائے گئے، قربانیاں بھی کی گئی، اگر ثواب کا دستور ہی نہیں ہے تو یہ تو کہا گیا نا، اب جو قرآن کی آیاتیں ہیں نا کہ کسی کا ثواب، کسی کو کوئی ثواب نہیں دے سکتا، مثلا کہ ہر انسان کے اپنے ہی عمل کافی ہوں گے، تو وہ پتہ ہے کس بندے کے بارے میں کہا گیا؟ وہ کافر کے بارے میں، کہ کافر کو ثواب نہیں جاتا، اور پکی بات ہے کافر مرتے ہی دنیا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر جاتا ہے، مومن چلا بھی جائے دعا کا دروازہ قیامت تک کھول کے رکھ جاتا ہے، مسلمان کو ثواب جاتا ہے، دعا جاتی ہے، اس لیے دعا مانگتے رہا کرے، والدین والدہ جتنے بھی ہوں، بہت بڑا اس کا ثواب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ حاج صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت